ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذي عجزت عن رؤيته أبصار الناظرين والذي قصرت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على الرسول المسدد العبد المؤيد المصطفى الأمجد، والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ومشيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين، وعلى أول المظلوم وشهيد الكوفة، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، وهو أصدق الصادقين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر۔ ناظرین محترم، سامعین گرامی، صاحبان ذی وقار، آج کے ہمارے موضوع دو طرح کے ہیں، ہماری مناسبتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک شب قدر ہے، فضیلت شب قدر کیا ہے، اہمیت شب قدر کیا ہے، اور دوسرا مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ لیلۃ القدر جیسے نام سے واضح ہے کہ صاحب قدر، یعنی ایسی رات کہ جو فضیلت رکھتی ہے، ایسی رات جو عظمت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں۔ تین طرح کی وجوہات بیان کی گئی ہیں، یا اس وجہ سے کہ یہ عظمت والی رات ہے، لیلۃ القدر یعنی لیلۃ العظمہ، لیلۃ الفضیلہ، اس وجہ سے اسے شب قدر کہتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ ایک انسان ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت انجام دینے کی وجہ سے صاحب منزلت ہو جاتا ہے، صاحب قدر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اسے شب قدر کہتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ طول سال کی سارے مقدرات اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں،
موت ایک انسان کے لیے لکھ دی جاتی ہے، حیات ایک انسان کے لیے لکھ دی جاتی ہے، رزق ایک انسان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک پوری سورہ لیلۃ القدر کے لیے نازل کر دی اور کہا ہم نے اس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم ادراک نہیں کر سکتے، تم درک نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس کے بعد کہا، تھوڑی اور وضاحت کی اور کہا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، یعنی ایک رات ایک طرف اور 83 سال کی عبادت ایک طرف، چونکہ 1000 مہینے 83 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں۔ بس اگر ایک انسان اس رات میں عبادت کرے تو اس کی ایک رات جو اللہ کے نزدیک قابل قدر ہو وہ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، ارید قربک، میرے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ میرا قرب چاہتے ہو؟ قربی لمن استیقظ لیلۃ القدر، میرا قرب اس بندے کو ملے گا کہ جو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ساری رات جا کے عبادت کرتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے دوسرا مطالبہ کیا، دوسرا سوال کیا اپنے پروردگار سے کہ اے میرے اللہ، ارید رحمتک، میرے اللہ میں تیری رحمت کا مطالبہ کرتا ہوں، میرے اللہ اپنی رحمت مجھے دے دے کہ تمہاری رحمت میرے شامل حال ہو جائے۔ کہا موسیٰ میری رحمت چاہتے ہو؟ رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، کہا میری رحمت اس بندے کو ملے گی کہ جو شب قدر میں مساکینوں پر رحم کرتا ہے، جو مسکینوں پر رحم کرے شب قدر میں، تو میری رحمت اس کو شامل حال ہو جائے گی۔ پھر حضرت موسیٰ نے اگلی درخواست اللہ رب العزت سے کی، کہا میرے مالک، میرے خالق، ارید جوازا علی الصراط، میرے اللہ پل صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ چاہتا ہوں کہ پل صراط اس قدر سخت اور کٹھن مرحلہ ہے کہ اس سے گزرنے کے لیے مجھے اجازت نامہ مل جائے۔ کہا موسیٰ اگر تمہیں جواز صراط چاہیے، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے تو کیا کرو، ذالک تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤ تو شب قدر میں صدقہ دو، تمہیں پل صراط سے گزرنے کا راستہ مل جائے گا، تمہیں اجازت نامہ مل جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلی درخواست اپنے خالق اور مالک سے کی اور کہا اریدو ان نجات النار، میرے اللہ میں چاہتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ تو کہا موسیٰ جو اس رات میں مجھ سے مغفرت کو طلب کرے گا تو میں اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دوں گا۔ پھر اگلا مطالبہ کیا، کہا اے میرے اللہ مجھے جنت کے پھل مل جائیں، مجھے جنت کے میوے مل جائیں
تو کہا اگر تم جنت کے میوے چاہتے ہو، اگر تم جنت کے پھل چاہتے ہو تو میری رضا کو حاصل کرو۔ تو یہ لیلۃ القدر، شب قدر، اس قدر عظمت کی مالک ہے کہ اس میں اللہ رب العزت انسان کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ جو خالصتاً لوجہ اللہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت یقیناً اسے جزا عطا کرتا ہے۔ شب قدر ہے اور ایام شہادت امیر المؤمنین ہیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین 19 ماہ مبارک کی صبح سے لے کر 21 ماہ مبارک کی رات تک مولا کائنات نے چند جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ 20 وصیتیں مولا کائنات نے ارشاد فرمائیں۔ ایک وصیت یہ ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے امور میں نظم پیدا کرو۔ پھر ایک اور وصیت میں ملتا ہے کہ اے میرے بیٹے حسن اور حسین، کبھی خانہ خدا مسجد کو خالی نہ چھوڑنا۔ پھر ایک لمبا وصیت نامہ ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، مسکینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ظالم کی ہمیشہ دشمن رہنا اور مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دینا، خصماً للظالم و عونا للمظلوم، کہ دشمن ہمیشہ ظالم کا رہنا اور مظلوم کی ہمیشہ مدد کرنا، مظلوم کا ہمیشہ مددگار رہنا۔ مولا کائنات نے بہت وصیتیں کی، اور وصیت کرنے کے بعد مولا کائنات خصوصاً اس سے پہلے کہ جب امیر المؤمنین 19 کی صبح سے لے کر 21 کی شب تک ان اوقات کو گزارتے ہیں تو ایک عجیب سا انداز ہے مولا کائنات کا۔ اپنے حیات کے آخری دن ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، مرغابیاں رستہ روک لیتی ہیں اور کہتی ہیں مولا آج مسجد نہ جائیے، مولا آج گھر میں نماز ادا کر لیجئے۔ لیکن مولا کائنات مسجد کی طرف جاتے ہیں، وہاں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور مولا کائنات کہتے ہیں کہ آج یہ پرندے میرے اوپر گریا کر رہے ہیں، کل زہرا جائیاں میرے اوپر گریا کریں گی۔ مولا کائنات مسجد کی طرف جاتے ہیں، گلدستہ اذان پہ آذان دیتے ہیں۔ آذان ایک ایسی آذان ہے کہ جو بہت ہی درد بھری آذان ہے، اور اس درد کو میں کہتا ہوں یقیناً تمام شیعوں نے اس کو احساس کیا ہوگا، لیکن جو درد کو بیٹیوں نے محسوس کیا ہوگا، جو زینب نے محسوس کیا ہوگا، جو ام کلثوم نے محسوس کیا ہوگا، جو حسنین نے محسوس کیا ہوگا، اس آذان کے درد کو شاید کسی اور نے محسوس نہ کیا ہو۔ مولا کائنات کہتے ہیں آذان دینے کے بعد کہ ایک مرد مجاہد کو رستہ دے دو۔ مصلی عبادت پہ آتے ہیں، شکی ضرب لگاتا ہے، مولا کائنات کہتے ہیں بسم اللہ و باللہ فزت و رب الکعبہ، یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد کہا ابن ملجم کو پکڑ لو۔ ابن ملجم کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ استاد شہید مطہری کہتے ہیں کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا کائنات نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے بسم اللہ و باللہ و فزت رب الکعبہ، اس کے بعد ابن ملجم کو پکڑنے کا کیوں کہا کہ ابن ملجم کو پکڑ لو؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مولا کائنات جانتے تھے کہ اگر میرے قاتل کو نہ پکڑا گیا تو ممکن ہے کہ میرے بعد فساد ہو جائے، خون خرابہ ہو جائے، پس اس خون خرابے سے بچنے کے لیے مولا کائنات نے کہا کہ میرے قاتل کو پکڑ لیا جائے۔ مولا کائنات گھر کے قریب آتے ہیں تو وہاں
اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، حسنین کو کہتے ہیں حسنین مجھے اپنے پاؤں پہ جانے دیجئے۔ میں یہاں مولا سے سوال کرتا ہوں، مولا کیا وجہ ہے؟ آپ کا اتنا زیادہ خون بہہ چکا ہے، آپ کو ضرب لگ چکی ہے، تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے پاؤں پہ جانے دیجئے۔ تو مولا جواب دیتے ہیں کہ میری بیٹیوں نے، زہرا جائیوں نے مجھے پاؤں پر جاتے ہوئے دیکھا تھا، جب مجھے واپسی پہ اس حالت میں دیکھیں گی تو میری بیٹیاں پریشان ہو جائیں گی۔ اتنا درد ہے مولا کائنات کو، اتنا خیال ہے اپنی زینب کا، اتنا خیال ہے ام کلثوم کا۔ پھر کہتے ہیں کہ حسن اور حسین میرے دوستوں کو کہو کہ چلے جائیں۔ سوال ہوتا ہے مولا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب کو کہو چلے جائیں؟ تو علی ابن ابی طالب رو کے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن اور حسین، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ زہرا جائیوں کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں تک جائے۔ میں کہوں گا مولا یہی آپ کی بیٹی زینب ہے، یہی آپ کی بیٹی ام کلثوم ہے، شام کا بازار ہے اور شرابیوں کے مجمع میں خطبہ دے رہی ہے، شرابی آواز سن رہے ہیں، فاسق آواز سن رہے ہیں، فاجر آواز سن رہے ہیں، میرے مولا آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟